الصالحين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا عطا تسكنه ورزقاته ونتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين بحق الحسين نشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم أجل الله تعالى فرج الشريف پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے خالق جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا گیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم یقیناً خطائیں گناہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان خطاؤں اور گناہوں کی معافی عطا فرما خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام کی معرفت میں رکاوٹ ہے خالق کونین تو نے قرآن میں کہا ہے جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا خالق ہمیں آخرت میں اندھا اٹھنے والوں سے بچا کم از کم دنیا میں اتنی آنکھیں کھول دے ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں آنکھیں بند ہونے سے پہلے یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے خالق کونہ مکان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو رسول ہمیں دے چکے ہیں اس کا اتنا حق ادا کرنے کی توفیق دے دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا مالک کون و مقام مالک عرض و سما ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما مالک کون و مقام ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو یہ بھائی انصر نے یا انجمن نے یا راکین نے یا علاقے والوں نے یہ صف اعضاء کا امر امام سے اہتمام کیا میں نہیں کہوں گا اسے قبول فرما میں یہی کہوں گا اگر وہ قبول نہ کرتے یہ ذکر نہ ہوتا اسے نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما پروردگار عالم جو بیمار ہے خصوصاً یہ کہہ رہے ہیں ہماری ہمشیرہ اور جو بیمار ہیں برکت صاحب الزمان سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما پروردگار جی بسم اللہ جعفری صاحب کہہ رہے ہیں میری والدہ محترمہ کی صحت کے لیے پروردگار ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما امام زمان علیہ السلام کے دیدار کے لیے ہماری آنکھوں کو اس قابل بنا امام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما پروردگار عالم پاکیزگی کا وہ معیار جو امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر یہ پہلی جگہ نہیں ہے میرے لیے میں پہلے بھی ہو گیا ہوں بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت آپ کے مزاجوں سے واقف ہوں آپ کو پتہ ہے میں سرکار کا صدقہ ان کی عطا سے آپ کی جولیوں میں آپ کا حق دینے لاہور سے نکلتا ہوں جیسے آپ محبت حسین میں آتے ہو میں بھی محبت حسین میں آتا ہوں آپ بھی نظر اللہ نیاز حسین نیاز کھا کے جاتے ہو میں بھی نظر اللہ نیاز حسین نیاز کھا کے جاتا ہوں میں نے آپ سے عشق سیکھا ہے بڑے باکمال ہو آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو جاتے جاتے انصر سے لفافہ لے کے جائے گا کوئی نہیں لفافہ لے گا کیوں آپ کی ماں نے آپ کو پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا میری ماں نے بھی نظر اللہ نیاز حسین مہربانی یہ معرفت کے موتی ہے میں نے کہا تمہارا حق ہے یہ سنبھالنے کی اور سمیٹنے کی کوشش کرنا زندگی میں کام آئیں گے کیونکہ ہم یہاں مل بیٹھے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے اور شاید ہمیں اس چیز کا اندازہ دنیا میں نہ ہو آگے جا کے پتہ چلے گا ہمیں کیوں اکٹھا کیا گیا تھا اور ایک بات پہلے ہی عرض کرتا جاؤں ایک چیز تو ہمیشہ ذہن سے نکال دو کہ میری وجہ سے مجلس ہے نہ میں نہ آپ ہماری وجہ سے نہیں کوئی ہے تو یہ ذکر ہے شاباش شاباش کوئی ہے تو یہ ذکر ہے میں آپ کے کیا کہنے ہیں آپ کے کیا میں چھوٹی سی ایک مثال ہی دے دیتا ہوں اکثر تو پہنچ گیا ہو شاید کوئی بندے اس طرح کے بھی تشریف فرما ہوں جو ابھی تک بات تک نہ پہنچے ہوں میں یہ نہیں کہوں گا ممبر پہ کھڑے ہو کہ ان کو سمجھ نہیں آئی نہیں یہاں بے سمجھ آتا ہی نہیں سارے کمال آتے ہیں میں نے کبھی کسی سننے والے پہ یہ انگلی نہیں اٹھائی اور تو میری گل نہیں سمجھی اور میں کون ہوں میرا کام تو ہے اللہ خیر العمل ہے میرا حق نہیں بنتا
اور خصوصاً ولایت کے معاملے پہ میں نے کبھی انگلی اٹھائی ہی نہیں. میں کہتا ہوں سب چیز مخلوق کے سامنے ہے. اب یہاں آنکھیں کوئی بند کر لے تو اس کا قصور ہے. سب چیز مخلوق کے سامنے ہے. مہربانی یا علی کیا. اچھا چلو جعفری صاحب، میں نے کل ایک خطاب کیا بکھر سائٹ پہ، کافی تعداد تھی ماشاءاللہ مومنین کی. جب نکلتے ہیں تو 5-6 پروگراموں کے لیے نکلتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے آپ کے سید نے لینا نہیں سیکھا. کیوں؟ میں یقین سے نکلتا ہوں میرا حسین بڑا قریب ہے. میرا ایمان ہے جیسے تمہارا ایمان ہے، وہ رکھتا کسی کا نہیں ہے. واقعی نہیں رکھتا وہ کسی کا. یقین جانیے نکلنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں اس طرح آپ کو عطا ہو جاتا ہے. مظہر العجائب ہے ہمارا قریب، بن مانگے دیتا ہے. یہ ہمیں مانگنے کی عادت بن گئی کیونکہ قصور منبر کا ہے. سارے منگتے اکٹھے ہو گئے، سنانے آئے تھے کربلا. اب میں علمی ذمہ داری کے ساتھ کربلا کا ایک نچوڑ دے جاؤں، جاگ کے سننا. کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی. شاباش شاباش نربیداری. مہربانی 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 آئیداری مہربانی. یار بڑی بات ہے حضور. کربلا میں لالچیوں کی گنجائش نہیں، لالچیوں کو چھٹی. ہو سکتا ہے انصر میرے خطاب کے بعد پہلے بھی بڑی باتیں ہوئی ہوں گی، کچھ سوالوں کی صورت میں، کچھ کسی صورت میں، کچھ کسی صورت میں. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد کوئی بندہ کہے شاہ جی ممبر پہ تو کہہ گئے کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا یہ جنت، یہ کام کر جنت، وہ کام کر جنت. جعفری صاحب میں ایک بہت بڑا پیغام دے کے جا رہا ہوں. یہاں سائی چامن میں زیادہ تر چامن برادری ہے. اللہ کرے میرے آنے کا مقصد تمہیں سمجھ آ جائے. خدا کرے تمہیں سمجھ آئے وارہ پڑھنے والا کون ہے، امام کے لیے آنے والا کون ہے. خدا کرے تمہیں سمجھ آ جائے. اللہ کرے تمہارے ذہن کھل جائے. میں پہلے دعا کر رہا ہوں خدا کرے تمہارے ذہن کھل جائے. جو میں دینے آئے وہ سنبھالو، زندگی میں کام آئے گا. میں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کیمرامین آپ نے بار بار ماشاءاللہ نعرے لگوائے، ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں جس بندے کے ذہن تک پہنچے. سوچے گا ضرور. بچپن سے کہہ رہے ہیں کیا کہ جنت مل جائے. سید ممبر پہ کہہ گیا کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. جنت بھی تو لالچی ہے نا. تو سید اتنی بڑی بات کر گیا، دعویٰ کر گیا، دلیل نہیں دی. پہلے میں سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے. یہ بتاؤ بہلول کون تھا؟ کہو گے شاہ جی شیعہ تھا. پھر چامن ہو جتنے بیٹھے ہو موالیو، اگر بہلول شیعہ تھا تو جنت مانگنے والا نہیں تھا، بیچنے والا تھا. مہربانی. بانٹنے والا تھا یا مانگنے والا تھا؟ بیچنے والا بانٹنے والا تھا. تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر کہہ رہا ہوں اس منبر نے ہمیں منگتا بنا دیا. کربلا بندے کو عاشق بناتی ہے. جاؤ حسین کے پاس جاؤ، یہ لسٹیں دینا مولا کو، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. جس کو دیکھو یہی لسٹیں لے کے آتے ہیں. کوئی تو ایک ایسا ہے جو مجلس پہ آ کے شکریہ ادا کرے. سوال نہیں ہے، تیرا احسان ہے. تو نے کہا تھا کون کون ہے، میں نے کہا لبیک میں حاضر ہوں. ہوئے 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 نہیں سمجھ آئی، میرا خیال ہے نہیں سمجھ آئی بات کی. میں نے کہا میں لبیک حاضر ہوں. لبیک یا حسین کا کیا مطلب ہے؟ میں حاضر ہوں. ایمان سے بتاؤ، اگر ایک بیٹے کو باپ نے کہا ادھر آ، بیٹے نے کہا میں حاضر ہوں، وہ نالائق بیٹا ہے جو لبیک کہنے کے بعد باپ سے کہے دے گا کیا. ہائے 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 نہیں سمجھ آئی. مہربانی لبیک کی نہیں سمجھ آئی. سمجھانے والوں نے بھی نہیں سمجھایا. لبیک کی سمجھ ہی نہ آئی. خدا کی قسم لبیک کا مطلب ہے لالچ سے باہر نکل، عاشق بن، غلامی کی اعلیٰ معیار پہ پہنچ. انصر جملہ ہے، اللہ کر اس پہ گفتگو ہو. غلامی کی اعلیٰ معیار پہ پہنچنے کے لیے بندے کو غلام بننا پڑتا ہے، اور غلام اسے کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی نہ ہو. اپنی مرضی نہ ہو. واہ 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 واہ. اگر تھک گیا تو میں موضوع بدلتا ہوں. آپ نے خود سبق دے دیا ہے کہ بندے کی اپنی مرضی نہ ہو. آپ منتقم اعظم کی مرضی سے آتے ہیں تو پیچھے جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے ایک شعر ہے، میں کیا ہوں اور کیا داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. بندے کی کیا بات ہے. نہیں چلو آپ ایسی بات کر رہے ہیں، میں محبت کے 2 مصرے عرض کر جاتا.
خدا کی قسم کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، کوئی سلیقے سے چراغ جلاتا ہی نہیں، مگر سبھی کو شکوہ ہوا سے ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، مہربانی، بہت شکریہ حضور، مہربانی، آپ کی کیا کہنے، کوئی سلیقے سے سب بولو کل ایمان نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں، اکیلا کسی دن بیٹھ، سارے خاندان رشتہ دار سب سے علیحدہ ہو کے اکیلا بیٹھ، مصلی بچھا اور لسٹ بنا، یہ سوچ کے میں نے اب تک کی مولا کے لیے کیا کیا۔ میں مجلس پہ گیا، کچھ مانگنے گیا تھا، میں نے ماتم کیا، گناہ بخشوانے گیا تھا، میں نے مجلس کرائی، پڑھنے والوں کو کہا میرے حق میں دعا کر۔ سوال یہ ہے میں نے مولا کے لیے کیا کیا؟ اس کا مطلب سارا کچھ تو میں نے اپنی ذات کے لیے کیا، امام کے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لکھنا اللہ دل پہ حضور، داد بنے تو دینا، ورنہ میں داد سے بھی، اللہ کا شکر ہے میں داد سے بھی دور ہوں، جب مجھے لفافہ نہیں چاہیے مجھے داد بھی نہیں چاہیے، لیکن لکھنا اللہ دل پہ آنے والا ہے۔ علی بادشاہ نے کہا میرا بیٹا جب آئے گا پہلے خطبے میں کہے گا دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بہت شکریہ حضور، یہ کوئی چھوٹا جملہ ہے؟ دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو، کیا دیں گے؟ میں کیا کر کے آیا؟ میں نے تو جو کیا کسی نہ کسی ذہن کے گوشے میں کچھ رکھ کے کیا۔ ہاں مودت کا جواب دے گا تو سلمان۔ انصر ضعیف سے ضعیف روایت ڈھونڈ کے دکھاؤ، آنے جانے لاہور کا کرایہ میں دوں گا، اور اس کے بعد میں ممبر پہ آنا بھی بند کر دوں گا، جب میں نے لینا کچھ نہیں، میں عشق میں نکلتا ہوں میں چھوڑ دوں گا، میں ایک چیلنج دے کے جا رہا ہوں، ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ سلمان اس دروازے پہ جھاڑو دینے کا کیا لیتا تھا۔ کوئی ڈھونڈ کے دکھاؤ روایت جس میں لکھا ہو جناب سلمان نے اس خاندان سے کہا مجھے بھی کچھ دو، مجھے بھی کچھ دو، مجھے بھی کچھ دو، مجھے بھی کچھ دو۔ نہیں، عاشق تھا۔ کوئی ثابت کر دے جناب فضا اس گھر میں ڈیوٹی کرنے کی منتھلی سیلری کیا لیتی تھی؟ خدا کی قسم یہ عاشق اگر سمجھائے جاتے قوم بھی عاشق بنتی، منگتا بنا دیا اس قوم کو۔ حضور جو کہوں گا سچ کہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، چامن نہیں پڑھائیں گے، ملتان نہیں پڑھائے گا، مجھے کوئی مطلب، میرے پاس جعفری صاحب مولا جانتے ہیں سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، 5 6 مجالس سرکار کا صدقہ نکال رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے جو کہہ رہا ہوں حقیقت ہے۔ اس گھر کے ساتھ عشق کر، کربلا عشق سکھاتی ہے، عشق کر، اپنا آپ دے، لبیک میں حاضر ہوں، تو حکم تو کر میں حاضر ہوں۔ یہ کیسا حاضر ہے؟ ادھر سے کہا میں حاضر ہوں، ادھر سے کہتے دو گے کیا؟ مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب بندے لبیک کا نعرہ لگا کے کربلا سے کفن لے آتے ہیں۔ سمجھ ہی نہ آئی کسی کو؟ میں گہری بات کر کے جا رہا ہوں، اکیلا بیٹھ کے سوچنا، بندے لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کے کربلا سے کفن لے آتے ہیں، لبیک کا نعرہ لگانے کے بعد کفن ڈھونڈتے ہیں۔ کفن ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے تجھے شک ہے پتہ نہیں بخشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، مہربانی یار، گہری بات ہے جوانوں، اگر کسی 2 4 10 کوئی سمجھ آ جائے میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ حضور، مہربانی۔ کربلا کا کفن لینے کا مطلب ہے مرنے کے بعد بخشش کا ہے خوف، پتہ نہیں ہوتی ہے، کربلا کا کفن ہے ضمانت بنے گا۔ افسوس ہے، دکھ ہوتا ہے، لبیک کہنے کے بعد بھی کفن ڈھونڈو۔ نہیں یار، کفن نہ ڈھونڈ، تو لبیک تو کہنا، گھبرانا، کفن کی ضرورت نہیں، حسین تیرے ساتھ خود ہوگا۔ ہائے 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 ہوئے ہوئے، مہربانی حضور، مہربانی حضور، میں بہت شکریہ، بادشاہ تیرے ساتھ خود ہوں گے، لبیک کا حق تو ادا کر۔ ہو سکتا ہے انصر کو کہے سید فتوہ دے کے گیا ممبر پہ، نہیں، میں ملتان کی سرزمین پہ فتوے دینے نہیں آیا، میں مفتی نہیں، میں صرف عشق پہ سفر کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی کہے سید کربلا کے کفن سے منع کر گیا، کوئی منع نہیں کرنے آیا، دل ہے تو پہن، پر کربلا کہتی ہے عاشق بن، فیصلہ تیرا۔ بندے کہیں گے شاہی کربلا اگر کفن لینے نہ جائیں تو کیا کرنے جائیں؟ جہاں حسین کی رضا لے گئے، جو مقدر میں نہیں وہ مانگ۔ ہوئے ہوئے
اس کے بیٹے کی اچھا چلو 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 کچھ چہرے مجھے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ سید آیا اتنے سے بعد آیا، دسمبر کے بعد، اب اگست میں آیا اور ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے ہیں، ہم کربلا کا کفن لینے نہ لیں تو کیا کریں؟ ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں علمی ذمہ داری کے ساتھ، عاشق بن جیسا یہ چاہتے ہیں، گھبرانا معصوم فرماتے ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ اوئے ہوئے شاید سمجھ آ جائے یار، ایسا مہربانی مہربانی محترم، مہربانی بابا جی، ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں۔ حیرانی کی بات یہ جس نے کربلا سے اٹھنا ہے وہ بھی کربلا کا کفن تلاش کرتا ہے۔ تجھے ادھر ہوش ہی نہ ہو، اگلے دن نظم پڑھیے آئی ہے سوشل میڈیا پہ، لندن ایلیبیٹ ٹی وی پہ پڑھی تھی، حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ خدا جانتے ہیں ہم کھو گئے، ہم کہیں رہ گئے، ہمیں کسی نے سفر ہی نہیں کرایا، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں تھے۔ تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں راستے میں دیکھ رہا تھا ایک نہر آپ کی قریبی ہے نا یہ نہر، جب میں پہلے آیا تھا تو یہ چل رہی تھی، آ جائے تو بند ہے، ایک مشورہ دینے لگا ہوں، اس بند نہر کا پانی اٹھا سونگ، سمیل ہوگی، پانی وہی ہے پر سمیل ہے، پھر جب یہ پانی چل پڑے پھر اٹھا کے سونگ، پانی وہی خوشبودار ہے۔ کیا بات، مہربانی وہی پانی خوشبودار ہے، کیوں؟ وہ چل رہا تھا، اس کا سفر جاری تھا، خوشبودار تھا، وہی پانی۔ مہربانی وہی مہربانی وہی مہربانی 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 وہی پانی چلتے چلتے رک گیا، سمیل والا پانی، بو والا پانی۔ ہمارا بھی سفر ایسے ہی ہے، ہم رکے ہیں، کیوں؟ اس کی کوٹھی، اس کی کار، اس کی گاڑی، اس کی زمینیں، اس کے آم، اس کے قلعے، اس کی جائیداد، ہم انہی چکروں میں پڑے ہیں۔ یہ سمیل ہے، خوشبو نہیں۔ مہربانی مہربانی حضور، بہت شکریہ، مہربانی۔ مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ یہ خوشبو نہیں، یہ بدبو ہے۔ اس کی کوٹھی، اس کی کار، شیعہ بن، خوشبودار بن۔ کوئی کہے اس کے پاس اتنی زمینیں، دعا کر اللہ اسے اور دے۔ اس کے پاس اتنے قلعے، اللہ اسے اور دے۔ اس کے پاس اتنے کنال کا گھر ہے، خدا اسے اور دے۔ شیعہ بن، خوشبو والا۔ کوئی کہے یار تو حیرانی والی بات ہے، جلتا ہی نہیں، سینہ چوڑا کر کے کہا میں کیوں جلوں، دنیا میں وہی جلتا ہے جس نے آگے جلنا ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، برائے تجلیل ظہور امام زمان سلطان عادل بقیت اللہ العظم باواز بلند صلوات۔ جلا نہ کر، خوشبودار شیعہ بن، ہاں بالکل خوش ہوا کر، اللہ ہی نے اور دے، خدا ہی نے بہت دے۔ کوئی کہے حیرانی والی بات ہے، تیرا تو اپنا مکان ہی نہیں ہے، تو اگلے کو کہتا ہے اللہ ہی نے اور دے۔ سینہ چوڑا کر کے اطمینان کے چہرے سے دنیا کو بتا، میں طرف دیکھنا یار، ادھر ادھر نہ دیکھنا، سینہ چوڑا کر کے اطمینان کے چہرے سے دنیا کو بتا، میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔ مہربانی ہے، مہربانی ہے۔ خدا جانتے ہم کھو گئے، سارا دن ہمارا گزر جاتا ہے اس کی غیبت، اس کا گلہ، اس کی غیبت، اس کا گلہ، اس کے بارے میں باتیں، اس کے بارے میں باتیں۔ ہم اپنے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں۔ کبھی سوچا ہے میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں نے آج ایک ممبر پہ پہلی دفعہ 18 سال بعد جملہ کہا ہے، جعفری صاحب نہیں بلائے گا آنسر، مجھے گھبراہٹ ہے ہی نہیں، پر میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ کے جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں مجھ سمیت ہم سب کو شیعہ کہلوانے کا تب حق ہے، ابھی تو ہم کہتے یہ ہمارے ہیں، ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، بات مشکل تھی، پہنچ گیا تو سلام ہے یار، مہربانی مہربانی یار، مہربانی یار، بات مشکل تھی پر میں کہہ کے جا رہا ہوں، دوسری دفعہ میں ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں۔ وہ بھی کہیں تو ہمارا ہے، کیا خیال ہے نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا؟ ہاں بھی تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو مومن، تو موالی، تو حبدار، تو عزادار، تیری کیا بات، تیری کیا بات، تیری کیا بات، تیری کیا بات۔ ابھی تو انہی چکروں میں کھڑے ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا، وہ کہتے ہم کہلوانا نہیں چاہ رہے، ہم مطمئن ہیں۔
وہ چاہتے ہیں تیرا مقام بلند کرے، اس لیے تو وہ دادے کی مجلس میں بلا لیتے ہیں۔ میں جعفری صاحب یہ اگلے دن کی بات ہے، ایک جگہ میں خطاب کر کے باہر نکلا، جب میں غفیر تھا، تحدث کا مجمع تھا، باہر نکلا، کچھ بندے مجھے ملے، مجھے کہنے لگے شاہ جی ہماری تو اوقات ہی نہیں، ہم تو اس قابل نہیں جس قابل آپ چاہتے ہو بندے ہم سب بن جائیں، ہم تو اس قابل بن ہی نہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں۔ میں نے کہا اگر تو اور میں سب گناہگار ہیں اور ایسے ہی مر جانا ہے، علم کے نیچے بیٹھتے ہیں، مولا کو ایک عرض کرتے ہیں، مولا ہم تو ہیں اس قابل نہیں، امام بارگاہ کے دروازے بند کر کیوں بلاتا ہے؟ آئے ہوئے کسی کو سمجھ آ جائے یار، ہم مہربانی یار کوئی تو جاگو یار، کوئی تو جاگو، مہربانی یار، مہربانی، ہم تو اس قابل ہی نہیں، امام بارگاہ کا دروازہ بند کر، ہماری تو اوقات ہی نہیں۔ کہا نہیں بند نہیں کروں گا، کھولے رکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے قابل ہو، نہیں میں بنانا چاہتا ہوں۔ خدا جانتا ہے ہمارا زیادہ وقت انہی فضول باتوں میں گزر جاتے ہیں۔ اور سناؤ آج کل وہ کی میں لنگ رہی ہے، اور تینوں میں کی لگیا وہ کی میں لنگ رہی ہے۔ ہاں اگر انہوں کو مسئلہ ہے پھر شیعہ بڑھ کے بکھا، کیا کر 10 15 20 بندوں کو اکٹھا کر خاموشی سے بغیر بتائے، اس کے پتہ چل جائے اس کی وہ پریشان ہے، آج کل مومن ہے، علم لگا کے بیٹھا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، نکاح ہو چکا ہے، جہیز نہیں ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، 10 15 20 مومن کو اکٹھا کر، ان کو کہا خدا تمہیں برکت دے، تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکتا ہے امام زمانہ کا صدقہ دو، وہ دے، ایک چھوٹی سی گاڑی بنا، ایک رکشہ بنا، ایک پک اپ بنا، جو بھی کر سکے رکشہ بنا کے کسی کو کہے وہ علم والے گھر چلا جا، وہاں سے ایک بزرگ نکلیں گے، ان کے گھر جا کے دے، وہ کہیں گے کیا ہے بتانا، جہیز ہے، وہ کہیں گے کس نے دیا، خبردار ہمارا نام نہ لینا، کہنا امام زمانہ نے بھیجا۔ مہربانی، بہت شکریہ، چھوڑ دے غیبتیں، چھوڑ دے گلے، چھوڑ دے ایک دوسرے کی برائیاں، یہ تیرا کام نہیں، تو باکمال ہے۔ لو اس باکمال پن کا ایک جملہ چھوٹا سا عرض کر دوں، بندے کہیں گے شاہ جی بات تو کر گیا کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، تو پھر کیا کریں؟ چھٹے لال ولایت کا دور ہے، رات کا ٹائم ہے، درود پڑھو سردار کی بارگاہ۔ دیکھو میں دوسری مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر ابھی بھی تبدیلی نہ آئی میرے آنے کا فائدہ نہیں، پھر میں نے نہیں آنا۔ درود وہ پڑھو جو سرکار نے اس دور کی ضرورت کہا ہے، شاباش، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، اس دور کی ضرورت ہے، ہر مومن پڑھے عجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم، ضرور پڑھے، یہ تمہاری کتاب میں معصوم نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں جو اس طرح ضرور پڑھے دنیا سے چلا گیا وہ گھبرائے نہیں، اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ لگے۔ شاباش، توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ تھکے تو اشارہ کر دو، میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ متوجہ رہو، یہ نہیں کہوں گا بولتے رہو تو آپ کی محبتیں بول رہے ہو، صرف متوجہ رہو، ادھر ادھر نہ دیکھنا، آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، یہ قیمتی تحفے ہیں سرکار کا صدقہ، تمہارے گھر آ کے تمہاری جھولیوں میں ڈال رہے ہیں، باقی آپ کا مقدر ہے، اشارہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، رات کا ٹائم ہے جیسے یہ ہو گیا، بندے نے سرکار کو کہا آقا آج آسمان پہ کتنے خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں، اس کرا کے فرماتے ہیں ہاں چمک رہے ہیں، لیکن تو نے دیکھے ساری زندگی آسمان کے، کبھی زمین کے نہیں دیکھے؟ سرکار زمین پہ بھی ستارے؟ فرمایا ہاں ہیں، چمکتے بھی ہیں۔ سرکار ہر جگہ؟ فرمایا ہاں ہر جگہ ہیں۔ سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ اس کرا کے فرماتے وہ جب بیٹھے، وہ جہاں بیٹھے، وہ جتنے بیٹھے، سوائے ہمارے کو گفتگو ہی نہیں کرتے۔ ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر، مہربانی یار، مہربانی یار، چھوڑو وہ چیزیں جو امام کو ناپسند ہیں۔ کیوں کرتے ہو اپنی زبان خراب؟ کیوں سمیل ویلی بناتے ہو زبان؟ جو زبان درود پڑھتی ہے اس کو خوشبودار رہنا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ جو زبان درود پڑھتی ہے اس کو خوشبودار رہنا چاہیے، بدبودار کیوں بناتے ہو؟ اس کے پاس کپڑے نہیں، اس کے پاس فلاں نہیں، اس کے پاس فلاں نہیں، کیوں کریں؟ اگر کچھ کر سکتے تو مدد کریں، نہیں تو اچھا تھوڑا لگتا ہے۔ لو جی جوانوں میں تمہیں ایک چھوٹا سا تحفہ دے کے میں آگے بات چلاتا ہوں، جوان جتنے بیٹھے ہو میری طرف متوجہ رہنا، خوشبودار ہے وہ مومن جو علم عباس کی صبح شام زیارت کرتا ہے،
वाह 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 वाह। खुशबूदार है वो मोमिन जो कुरान की जियारत करता है, जो सजदेगाह की जियारत करता है, जो करबला की जियारत करता है। मिंबर पे कह के जा रहा हूं हुजूर, बदबूदार है वो बंदा जो अब्बास का आलम भी देखे फिर हराम भी देखे। होय होय होय, यही तो खुशबू पाले। मेहरबानी मेहरबानी। लो जी एक मुश्किल बात, मेहरबानी जाफरी साहब, एक मैं मुश्किल बात और करके जा रहा हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा इनकी हैरत में इजाफा हो, ये सोचें वो जो इनके सोचने के लिए है। यही फरमाया हमारे चाहने वाले वही हैं जो गौर व फिक्र के लिए पैदा किए गए। नहीं दाएं मैंने देखना, जो गौर व फिक्र के लिए, ऐसे नहीं आए बस खाया पिया गए। तो बुजुर्गों मैं बातें कोई ऐसी तो नहीं कर रहा जो थकावट का बायस है जी। इससे ज्यादा मौला तरक्कियां दे। बिस्मिल्लाह। बरकत और तरक्की जो हम समझते हैं वो नहीं है। इस दौर की जाफरी साहब जरूरत है, मेरे वाजिबुल एहतराम जाकिर साहब, इस दौर की हजूर जरूरत है। दुआ देनी है तो एक दे, मोमिन मोमिन से मिले, गले मिले, गले मिल के दुआ दे, अल्लाह तेरा मेरा शुमार महदी के लश्कर में करे। हाय 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 हाय, मेहरबानी इसी मार्फत के लिए आप पूरा जहान इकट्ठा करते हैं, पूरा पाकिस्तान होता है आपके पास की। ऐसे ही है। सैयद मौला आपको मजीद इस्तेदाद, बिस्मिल्लाह मजीद मार्फत मुंतकिम आज़म सरशाद बनाई हुई मेरे बेटे के हैं। अच्छा बिस्मिल्लाह। अभी बनानी है, अभी सिर्फ जगह दोस्तों ने बनाई है और मेहमान खाने बने, इंशाअल्लाह बनेगी इंशाअल्लाह। मकाम साहिब ज़मान, हाँ मस्जिद जमकरान इंशाअल्लाह वही शबी बनाएंगे, क्या बात है। ताकि परदेसी मोमिनों को लाहौर देश लगे परदेश ना लगे। जो भी आए रिहाइश लंगर इतमाम इंतजाम बिस्मिल्लाह, वो आपका हक है। आप जब भी आओ, मतलब जितना कर सकते कम से कम लाहौर शायद बीबी को पुरसा देने आओ, काफिले मेरे पास आते हैं, आओ बिस्मिल्लाह, हम खिदमत के लिए तैयार हैं। एक दिन पहले बता देना हम इतने बंदे आ रहे हैं, गुफ्तगू भी करेंगे, आपकी खिदमत में सरकार का दस्तरखान भी लगाएंगे, मिल बैठेंगे उन्हीं के लिए जो हैं तो कायनात है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आप ठीक हैं हजूर, आप खैरियत से हैं? चलो बिस्मिल्लाह। लो जी मैं थोड़ी सी बात और चलाऊं। खुशबूदार है वो बंदा जो मुकद्दस चीजें देखे, और बदबूदार है वो बंदा जो मुकद्दस देख के भी हराम देखे ना। कोशिश करो, आज 24 सफर है, 24 सफर है, आज यहां बैठ के माफी मांगो, जो हो गई उसकी माफी आइंदा नहीं होगा। मैं कसम खा के सैयद हूं, कसम खा के जा रहा हूं, चामन बिरादरी सैयद भी बैठे होगे, मैं कसम खा के जा रहा हूं, अगर तुमने आंखें बचा ली, खुदा की कसम इमाम से पर्दा ही नहीं होगा, क्योंकि इमाम अपने अपनों से पर्दा नहीं होता। तुम इतनी बड़ी बात करके जा, इतनी मेहरबानी, इतनी बड़ी बात नहीं, मेहरबानी मेहरबानी। जो पहुंच गए सलाम है, जो अभी भी सोच रहे बैठे हुए सैयद मेंबर पे क्या कह गया। मैं मासूम का एक फरमान सुना तो मौला से पूछा कि मौला बच्चा छोटा बैठे बैठे हंसता है, बैठे बैठे रोता है, राज क्या है? पर मैं वो मासूम है ना, इसलिए उसका हर वक्त राब्ता मासूम से है। जमाने के इमाम को देखता है, मुस्कुराता हुआ हंसना शुरू कर देता है, पर्दा ही नहीं है। इसका मतलब बचपन में इमाम मिलते हैं ना। अच्छा एक बात का और जवाब देना, कब्र में भी इमाम मिलते हैं ना? मिलते हैं। फिर ये जवानी, ये उम्र कैसी है जहां नहीं मिलते? इसका मतलब वो मिलना चाहते, हम नहीं मिलते। छोटी छोटी कोताहियां हैं, इसको दूर करो, बेहतर होने की अपने आप की कोशिश करो, फिर देखना खैर ही खैर है। बातें बोर तो नहीं कर रही, फिर घबराने की जरूरत नहीं। करबला वाले कहते मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे। मेहरबानी, यही कहते ना करबला वाले, मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। ये करबला वालों का इश्क है। लो जी, कई बंदे को अभी भी घबराहट है यार, दुनिया से चले गए तो क्या बनेगा? बेफिक्र है, घबरा ना, तेरा बहुत अच्छा बनेगा। बाकियों का मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि बाकी बेवारिस है तो वारिस वाला है। वो करीम तेरी कब्र पे आएगा,
اٹھائے گا، اٹھ۔ اچھا جعفری صاحب، ذاکر صاحب، حضور، کوئی سوال ہو سکتا ہے کہ ایسا تاریخ میں ہو چکا ہے؟ ہاں ہو چکا ہے، پاک رسول مہربانی مہربانی سوال کر سکتے ہیں نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے؟ لو جی دعویٰ کیا تو دلیل کے بغیر دعویٰ ادھورا ہے۔ پاک رسول کا دور، جناب نوح کے بیٹے جناب سام کی اولاد میں سے ان کے چاہنے والے کوئی آئے پاک رسول کے پاس، ہمارا سلام ہو زمانے کی نبی پر، کائنات کی شفا پر، مخلوق کے لیے رحمت کے سبب پر ہمارا سلام ہو۔ وہ کہ پڑھ بیٹھے تھے کتابوں میں، سرکار نے فرمایا علیہ کا سلام، کیسے آئے ہو؟ خبردار، میں اپنے آپ سمیت سب کو کہہ رہا ہوں، یہ نہ سوچنا محمد کو پتہ نہیں تھا، نہیں 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 نہیں، بے پتے سے بھی پہلے جس کو پتا اس کو تو محمد کہتے ہیں۔ شاباش، یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے کہیں نہیں فرمایا۔ کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ سرکار ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کا نبی ایک خدا کا ایسا زمین پہ عطیہ ہے کہ وہ مخلوق کے لیے رحمت کا باعث تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اس کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ ہم نے کسی جانے والے سے ملنا ہے تو وہ ملوا دیتا ہے۔ انداز دیکھیے گا، ہمیں کسی جانے والے سے ملے تو ملوا دیتا ہے۔ سرکار فرمانے لگے تم چاہتے کیا ہو؟ محمد کو پتا تھا، سرکار ہم چاہتے یہ ہیں، ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں جناب سام کی، زیارت تو کروا دو۔ اچھا جی، جناب نوح کے بیٹے جناب سام، جناب حام، جناب یافس، پھر آگے ان کی اولادیں۔ بہت شکریہ، میں ادھر چلا گیا، گفتگو کا رخ کہیں اور مڑ جائے گا۔ زیارت تو کروا دو۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ہاں سرکار ایک بات یاد اور آ گئی، ویسے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی بھی ہے، اور وصی میں بھی وہی طاقت ہے۔ مہربانی، ہر دور میں بہت شکریہ قدردانوں جملوں کے، ہر نبی کا ہر دور میں کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، اور وصی میں وہی طاقت ہوتی ہے جو نبی میں ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ سرکار کہنے لگے چاہتے کیا ہو؟ سرکار آپ چلیں، یا یقیناً آپ کا کوئی وصی بھی تو ہوگا، آپ اسے بھیج دیں، بات ایک ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا بات تو واقعی ہے کہ میں چلوں یا میرا وصی چلے؟ یا علی، مصطفیٰ کا پکارنا تھا، مرتضیٰ سامنے آ گئے، لبیک یا رسول اللہ۔ بھئی میں پھر ایک لبیک پہ میرا دل مچل رہا، میں ایک جملہ دے جاؤں، مانو نہ مانو، غور کرو نہ کرو، قبول کرو نہ کرو، میں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، جعفری صاحب سنیے گا۔ یا علی، لبیک یا رسول اللہ، یا علی ان کے ساتھ جائیے، ان کی ملاقات جناب سام سے کرائیے۔ علی نے کہا تھا لبیک، اس لیے علی نے یہ نہیں کہا محمد میں کرا تو دیتا ہوں، دے گا کیا؟ ہائے 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 ہائے، یہی تھا میں نے جو مقصد بتانا تھا۔ ہائے ہائے تو دے گا کیا؟ نہیں، لبیک کا مطلب میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر۔ بھئی یہ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف فرما ہے، میں حضور نام آپ کا؟ سید سردار بیٹھے ہوئے ہیں، میری خیال بن پہلی ملاقات یا کہیں یہ انہوں نے دیکھا ہو، مجھے یاد نہیں ہے۔ سید سردار میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں بسم اللہ، بخاری صاحب میرا خون ہے، جلال الدین سرخ پوش کی اولاد ہے، بلکہ میں ان کا خون ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، یہ بڑے بڑے مہربان ہیں، بہت شکریہ، یہ بڑے بڑے مہربان ہیں، میرے حق میں دعا کرتے ہیں، مجھے جو ضرورت ہوتی ہے بغیر بتائے کسی کے ہاتھ بھجوا دیتے ہیں۔ ساری دنیا کو پتہ ہے پیر صابر بخاری اسد بخاری کا محسن ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے بھجوا دیتے ہیں، اور انہوں نے اعلان کر رکھا ہے خبردار اسد بخاری پہ میلی آنکھ نہ رکھنا، کوئی یہ توجہ نہ کرے کہ اسد بخاری کو کچھ کہہ سکیں گے، میں بیٹھا ہوں۔ یہ مثال ہی دینی تھی، میں بات کرنے لگا ہوں، میں نے مثال ہی دینی تھی، میں بات کرنے لگا ہوں۔ لو جی، پیر سردار بادشاہ نے، صابر بخاری سردار نے مجھے حکم کیا اسد بخاری یہ کام کر، میں نے کھڑے کھڑے کہا شاہ جی دے گا کیا؟ بندوں نے میرے کندھے ہلا کے کہا کچھ تو حیا کر، محسن کے احسان تو یاد کر۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے،
یار محسن کے احسان تو یاد کر، ان کی مہربانیاں تو یاد کر، ان کی شفقت تو دیکھ. تو آج کہتا دے گا کیا؟ تو شکریہ ادا کر. شکر ہے تجھے انہوں نے اس کام کے قابل سمجھا. اب شیعہ شکر ادا کریں، ان کی مرضی نہ کریں، ان کی مرضی کہ حسین نے انہیں لبیک کے قابل سمجھا ہے. ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور. فائدہ ہے، ورنہ محب مر جائیں گے. محبت تو ہے ہمیں ان سے، لیکن یہ لبیک کے معیار پہ پورا اترنے والوں کو شیعہ کہتے ہیں. اب بندے یہ نہ کہ انصر سید تو بلا دیا، یہ کہہ گیا ممبر پہ، جب سب سر اٹھانا، یہ کہہ گیا ممبر پہ کہ محب مر جائیں گے، شیعہ نہیں مر سکیں گے. فرق نہیں بتایا سید نے ممبر پہ کھڑے ہو کے. محب اور ہیں، شیعہ اور ہیں. میں نے معصوم کی زبان سے نہ سن کے پڑھا ہوتا میں کبھی ممبر پہ بیان نہ کرتا. مولا سے پوچھا گیا مولا محب اور شیعہ میں فرق؟ پر میں ہاں، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم محبت کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. مہربانی، آج رات کو بستر پہ کروٹیں تو بدلو نا. سوچو تو صحیح، ہم نے کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے. روزانہ میٹھی گولیاں کھلانے والے لفافے لے کے گئے، کوئی احساس ہی نہیں دلاتا، کوئی ہمت نہیں دلاتا، کوئی آگے نہیں بڑھاتا. اے کہہ چھڑیا چنگا مومن، اور مومن تو ہیں ہی چنگے، چنگوں کے ماننے والے ہیں. ان کے اندر سویا ہوا ایک حر ہے، ہر صاحب ممبر کو چاہیے وہ ان کا حر جگائے. نہیں، کچھ بندوں نے تائید فرمائی، کچھ سوچ میں پڑ گیا ہو تو سوچ میں پڑ گیا، تمہاری میں سوچ میں اور اضافہ کرنے لگا ہوں. حسین کو حر کی ضرورت تھی، مہدی کو نہیں. ایمان سے بتاؤں 61 ہجری میں واپس جا سکتے ہیں؟ نہیں. خدا نے جس دور میں بھیجا اس دور کے تقاضے. اور اگر مقام عشق پہ، معیار عشق پہ ہم پورا اتر گئے، 61 ہجری والے حر سے ہمارا تعارف اور ہوگا. کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی، مہربانی حضور. امیر کائنات، شہنشاہ ممکنات، متقیوں کا سلطان سید سردار. ایک کسی شخص نے بادشاہ معظم سے متقی کی تعریف پوچھی. مولا آپ ہیں امام المتقین، متقی کی تعریف کیا ہے؟ نام تھا حمام. نہج البلاغہ میں آج بھی خطبہ ہے. حمام علی بادشاہ کا صحابی ہے. سرکار آپ امام المتقین ہیں، متقی کی تعریف تو بتائیں. جو متقی ہیں تو ان کے آپ امام ہیں، وہ کیسے ہیں؟ سرکار نے جو خطبہ پڑھا ہے نا، کوشش کیجئے گا وہ خطبہ موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. لکھا ہے صاحب کتاب نے. سید سردار، کیمرے والے بھائی ذرا توجہ کرنا. جس نے کہا تھا نا سرکار متقی کی تعریف کیا ہے، یا علی نے جب تعریف مکمل کی بندہ پوچھنے والا مر گیا. اوہ یہ معیار ہے متقی کا. دو ایک میں بھی بتاتا جاؤں، جس میں علی بادشاہ نے فرمایا اگر تو پوچھتا ہے جن کا میں امام ہوں وہ متقی ہے اور میں امام المتقین ہوں، تو متقی کون ہے؟ امام فرماتا ہے متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے. میری بات ہے حضور، آج بندوں کو پتہ چلے وہ وائرل کرتے ہیں. پردہ رکھنا تو دور کی بات ہے، ہاں ڈھونڈتے ہیں کوئی نیگیٹو چیز ملے وائرل کریں. دنیا کو بتائے فرمائے میرا متقی وہ ہے جو عیب دیکھ کے پردہ رکھے. کیمرہ مین بھائی، بھیا میں آپ کو نہیں جانتا لیکن ایک بات جعفری صاحب میں کہنے لگا ہوں. سید سردار، پردہ رکھنا عیب دیکھ کے یہ تو خدا کی صفت ہے. ہوئے 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 ہوئے. بس اتنا اشارہ دینا تھا، میں نے بہت کچھ کہنا تھا اس پہ، میں کہہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تھوڑا سا خود بھی سوچنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا ہی ہے. یہاں سے ملتان کتنے ٹائم لگے گا؟
आधा घंटा लगेगा। चलो बस मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूँ, फिर मुझे पहुँचने आगे 2 प्रोग्राम हैं। चाहते हो तो मैं जल्दी छोड़ दूँ? अच्छा आपकी मैं हाजिर हैं? मैं देखता हूँ, बात पे बात निकलती है तो मैं अर्ज करता हूँ। लो जी, अमीर मुमकिनात शहंशाह कायनात ने इनको लिया और चल पड़े। चलते चलते मस्जिद का एक सतून है, अली बादशाह ने उस मस्जिद के सतून पे खड़े होके कुछ पढ़ा। पढ़ने की देर थी, जमीन फटी, नीचे से एक बारिश बुजुर्ग खूबसूरत चेहरे वाले जाहिर हुए। बारिश, खूबसूरत चेहरा, चमकता चेहरा जाहिर हुए। मैंने, चूंकि मैं थोड़ा सा सोचता ज़्यादा हूँ, मैंने कोताही की, मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, सदियों पहले कोई गया है और अली ने उसको उठा लिया, ये कैसे हो सकता है? कहा अगर ईसा गए हुए उठा सकता है मैं तो फख्र ईसा हूं। हाय 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 हाय, पैगाम पहुंचाना मकसूद था। सरकार आपने उठाया क्यों? का क्यों पूछते नहीं हुज्जत से, हुज्जत को जी कहते हैं। मैंने कहा सरकार चलो बिस्मिल्लाह, मैं माजरत खां, गलती होगी, मैं क्यों कह गया। सरकार करीमी जरा फरमाए तो सही, समझ नहीं आ रही, उठाया क्यों? आवाज आती है इसलिए उठाया, आज मैं इसको उठा रहा हूं, कल को मेरा महदी हम सबको उठाएगा। होए 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 होए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेरा महदी, मेरा महदी। जाफरी साहब, मैंने किताबें जब खंगाली सरकार का सदका, मैं हैरान रह गया। मैंने माशरे में एक चीज देखी है, किसी का कोई रिश्तेदार इलाके का थानेदार हो ना, SHO, और सीना चौड़ा करके कहते मेरा फलाना SHO, मेरा फलाना DSP, मेरा फलाना DPO, मेरा फलाना ये, उसके पांव जमीन पे नहीं लगते, फख्र से कहता है खुदा की कसम मैंने सारे शहजादों का एक मुश्तरका जुमला देखा है। हर शहजादे ने अपनी गुफ्तगू में कहा हमारा महदी। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जमीन फटी, एक बुजुर्ग जाहिर हुए। बुजुर्ग ने उठते ही अली बादशाह के चेहरे अनवर को देखा, देखते ही कहा अस्सलाम अलैकुम या अमीर अल मोमिनीन, मेरा सलाम हो आप पर अमीर अल मोमिनीन। भाई 5-7 नहीं, सुभान अल्लाह भी कहा, वाह भी कहा। मैं चाहता हूँ सारा मजमा मेरे साथ चले। आओ जनाब शाम से सवाल करते हैं। जनाब शाम, उठते ही आपने अली को पहचाना, देखा कहाँ था? जो भी निकलेगा इन्हीं के अमर से निकलेगा, मेरे महदी के अमर से निकलेगा। जी, जनाब शाम ने मौला अली की तरफ देखकर मौला को सलाम नाम के साथ किया। सलाम के बाद थोड़ी गुफ्तगू हुई। जनाब शाम अर्ज करते हैं या अली हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। फरमाते हैं ये कुछ लोग आए हैं, ये चाहते हैं आपकी ज़ियारत करना। इन्होंने आके रसूल को अर्ज किया, रसूल ने फरमाया जाओ या अली इनकी ज़ियारत कराओ, ये आपकी ज़ियारत के लिए आए हैं। तो अच्छा, जनाब शाम ने अली को ही देखा, इनको नहीं देखा। मैंने कहा जनाब शाम आपको किसने बताया था अली का चेहरा देखना है? हाय 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 हाय, मेहरबानी मेहरबानी, खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरों को सलाम है। बहुत शुक्रिया, बस मैं समेट गया बात, मैंने इतनी करनी थी जो मैं कर गया, आपका शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि हमें सरकार फरमाते देख लिया, ज़ियारत कर ली। कहते हमारे पास है एक सहीफा, उसमें है कुछ कलाम, इस कलाम की कोई सूरत या अली इन्हें कहिए वो पढ़े। उर्दू में सूरत 2 लफ्जों से लिखी जाती है, एक जाफरी साहब है सीन, एक है स्वाद। सीन से सूरत हो तो कुरान की, स्वाद से सूरत हो तो भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं बिस्मिल्लाह करूं, बस मैं एक जुमला आपकी जोड़ी में डालने लगा हूं। जनाब शाम ने अली की सूरत देख के सूरत पढ़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी
لو جنہوں نے پڑھا کہا جی یقین ہو گیا، کہنے لگے بالکل یہی ہے، یہ بالکل یہی بھویں ہیں، یہ چہرہ ہے، یہ گیسو ہیں، بالکل یہی ہے، یقین ہو گیا یہی ہے، شکریہ یا علی۔ آپ نے ان کی زیارت کرائی، جناب سامنے مولا علی کی طرف ہی اپنا چہرہ رکھا، فرماتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار فرماتے ہیں آرام سے سو جاؤ، میرا مہدی آ رہا ہے اٹھائے گا۔ آرام سے سو جاؤ، واہ 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 واہ، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا۔ اچھا چھیڑے ہیں مجھے، چلو گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا، میرا امام حق کا نظام لائے گا، زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، بہت شکریہ جل فرج عالم سردار، شکریہ مہربانی سید سردار۔ اچھا یہ بتاؤ پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا سرکار کا صدقہ 2 عہد دے گیا تھا، بانٹی تھی ادھر ہیں؟ اچھا شکریہ۔ کتنے لوگ پڑھتے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو۔ 2-3 بندے۔ ذاکر صاحب نہیں، میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذاکر صاحب تھوڑا سا غور تو کرو یار، کہاں سے چل کے تمہارے لیے 2 عہد آئی ہے اور تمہارے فائدے کی بات ہے۔ معصوم کو کوئی، اگر کربلا میں ایک بھی کربلا حسین کے ساتھ نہ ہوتا، حسین کا مشن پائندہ بات تھا۔ آج میں سرکار سے آج اس شب قرض کرنے لگا، مولا اگر آپ کا یہ مشن پائندہ بات تھا، شب عاشور کی مہلت دے کے ہور کا انتظار کیوں کیا؟ کہ چاہتا تھا میرے مہدی کے ظہور تک ساروں کو موقع دوں تاکہ سب ہور بن جائے، لوگوں کے لیے مثال بنا دو۔ آج پھر لے کے آیا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے، پڑھو یا نہ پڑھو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو روزانہ 2 عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ فرمائیں گے اگر اپنے ہوتے تو وہ یہاں ہوتے، باپ نے، بیٹے نے، بھائی نے، ماموں نے، نانے نے، تائے نے، چاچے نے، سب نے کہہ دیا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، سارے رشتہ توڑ کے چلے گئے، ابھی تو کہتے میرے اپنے کہاں ہے؟ فرمائیں گے غور سے دیکھ، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ مہربانی وہ 2 عہد لے لیجیے گا، وہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ میری ڈھیروں دعائیں ہیں، خدا آپ کے دل کی آنکھیں کھولے، اللہ کرے آپ محرم کا نہیں امام کا انتظار کرو، اللہ کرے مجلس کا نہیں قائم کا انتظار کرو، اٹھو بھی مولا کے لیے، جاگو بھی مولا کے لیے، کام نوکریاں کاروبار مولا کے لیے، ایک دوسرے کو سینے سے لگاؤ مولا کے لیے، فیصلے امام پہ چھوڑو، وہ بہتر فیصلہ کر لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، جو غلط ہے وہ پکڑا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس حرام کی دولت آ بھی گئی ہے تو تجھے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے آتے ہی یہ کہنا ہے او مخلوق کا حق کھانے والا کہاں ہوگا، تیرے جبڑوں سے حق نکالوں گا۔ ایویں خام پریشان ہوئے پھرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ مختصر سے 2-4 جملے میں عرض آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ سب سے بڑا حق حق کے سیدہ ہے، بہت شکریہ حق کے امام ہے۔ جی۔ جعفری صاحب مجھے بار بار کہہ رہے ہیں حق کے سیدہ پہ بھی بات کرتے جائیں۔ جعفری صاحب حق تو دینے پڑیں گے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں۔ لوگ بیٹیوں کا حق نہیں دیتے، امام کا کون دے گا؟ جعفری صاحب یہ کل کی پرسوں کی بات ہے، کروڑ لالی سن بہت بڑا اجتماع میں ایک بات کر گیا، بیٹیوں کے حق پہ بات نکلی، بات کر میں نے صرف مومنوں کو یہ کہا زندگی میں وصیت نامہ لکھا کرو اپنے ہاتھوں سے، یہ جائیداد بیٹے کے نام، یہ بیٹی کے نام، یہ بیٹے کے نام، یہ بیٹی کے نام۔ جب بیٹی کا نام کہا ہے نا بڑے بڑے بندے مجھے یوں دیکھتے، میں نے کہا یاد رکھنا جو بیٹی کا حق نہیں دیتے اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ مہربانی دیا کرو، خدا برکت دیتا ہے،
اور پھر سب سے زیادہ حق ہے دو جہانوں کی شہزادی کا، بالکل دینا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن کم از کم جس کا حق ہے اس سے پوچھو دینا کسے ہے۔ گہری بات، مہربانی، کوئی دو چار ہی پہنچ گئے ہو تو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جعفری صاحب نے مجھے حکم کیا، میں نے کہا اس لیے عرض کر جاؤں۔ ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا حق ہے خمس کا۔ میں نے کہا میں تجھے ایک مشورہ دے رہا ہوں، صرف اتنا بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ باتیں ہیں کڑوی اور مشکل، میں نے کہا یہ کیسے پتہ چلے، میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ میں نے کہا تجھے دکھاؤں کتب میں تیرے امام کے 4 خواص ہیں، جب بھی کوئی خمس لے کے آتا وہ پہلے بتا دیتے تیرے پاس ہے کیا۔ امام کے خواص بتاتے تھے۔ ایک دن ایک امام کا خاص بندہ کہنے لگا عاشق ایک سکہ دریائے دجلہ میں ڈال کے آئی ہے۔ لو جی میں نہیں چاہتا میں اس طرف گفتگو کا رخ موڑ جاؤں، بس اتنا ہی کافی سمجھنا، اشاروں میں بہت کچھ کہہ کے جا رہا ہوں۔ خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق دے جیسی حجت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بات میری کڑوی لگی ہو میں بالکل معذرت نہیں کروں گا، کیونکہ ڈیوٹی یہی لگی حق آپ تک پہنچانا۔ ہاں نہیں اچھی لگی نہ ماننا، کوئی ضرورت نہیں، جو اچھا لگے ویسے کرو۔ دکھ ہی بڑا ہے زمانے کا امام، بس بڑا دکھی ہے، سارے تبرکات کربلا سامنے رکھ کے بیٹھا ہے۔ کبھی ان اماموں کو دیکھ کے روتا ہے، اماموں کو جو امت نے گلابی کر دی ہے، گلابی تھے نہیں، آج بھی رکھی ہیں سردار کے پاس۔ کبھی علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں دیکھ کے روتا ہے، رو کے کہتے میرا اللہ یہ تو معصوم تھا، اس کا کیا قصور تھا۔ کہیں قاسم کی بچی ہوئی مہندی رکھ کے بیٹھا ہے، اس کو دیکھ کے روتا ہے۔ اگر دل دکھے تو کہنا الاجل سید سردار امام کی دائیں طرف آج بھی مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رو کے کہتے میرا اللہ میری ماں تو مستور تھی، میری ماں کا کیا قصور تھا۔ کوشش کیا کرو موالیہ نے حیدر قرار، جب بھی کوئی ذاکر پڑھے، مولوی پڑھے، مصائب پہ آئی نا ضرور کہا کرو مہدی تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ معاشرے کا رواج ہے کسی کا کوئی دنیا سے چلا جائے افسوس کرنے اس کے جو موجود ہوتے ہیں اس کے پاس جاتے ہو، مولا تیرے اصغر کا بڑا ارمان، تیرے اکبر کا بڑا ارمان، تیرے قاسم کا بڑا ارمان، تیرے عباس کی بے موسمی شہادت کا بڑا ارمان ہے، مولا تیری دادیوں کے بازار دربار جانے کا بڑا ارمان ہے۔ ہائے ہائے، پہنچ گئی وہاں جہاں جانے کے قابل نہ تھی۔ 12 محرم کفر کا گندا ماحول، لیکن جعفری صاحب دل پھٹتا ہے جب میں مقتل کی کتابیں کھولتا ہوں نا، دل اس وقت پھٹتا ہے۔ کوفے میں پھر بھی تھوڑے تماشائی تھے، شام میں 7 لاکھ تماشائی تھے۔ ہائے 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 ہائے، چلو میں شام کا ایک جملہ کہہ جاتا ہوں، میں کوفے کا چھوڑ رہا ہوں۔ 3 دن بدبخت نے شام سجایا، علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، یہ سجاتا رہا، یہ ناچنے والیاں بلاتا رہا، یہ ڈھول بجانے والے بلاتا رہا، یہ تماشا دیکھنے والے بلاتا رہا، شہزادی شام کے باہر کھڑی رہی۔ 3 دن بعد اس نے کہا لے آؤ علی کی بیٹیاں۔ اتنا چم غفیر تھا، شہزادی نے آتے ہی دروازے سے جب طائرانہ نگاہ ڈالی نا، سجاد کو دیکھ کے کہتی ہے سجاد مجھے اتنا بتا میں یہاں سے کیسے گزروں گی۔ سرکار کہتے پھوپھی اماں گھبراؤ نہیں، آپ کے پردے کا ضامن اللہ ہے۔ آگے آگے نیزوں پہ سر ہے، صحیح چمک والا نیزوں پہ سر، پیچھے ایک غیرت کا بیمار ہے جس کی کمر جھکی ہے، خون رو رہے ہیں، پیچھے شہزادیوں کی سواریاں ہیں۔ علی بادشاہ کا ایک صحابی ہے، یہ کہتے ہیں میں جب شام پہنچا میں نے عجیب منظر دیکھا، میں چاہوں 2-4 سیکنڈ کے لیے ذرا تھوڑا سانس لے لو، ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں نظر کرنا ہے۔ یہ آیا شام کا منظر دیکھا، حیران ہے یہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ تماشبین بھی کٹھے ہوں، ناچنے والیاں بھی ہوں، یہ پتہ نہیں کیا راز ہے۔ ایک ایک سے پوچھتا ہے، کوئی بتاتا نہیں۔ ایک سلمان نامی بندے سے پوچھا سلمان یہ بتا یہ کیا ہے، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ پردیسی لگتا ہے، دیکھنا میری طرف، پردیسی سید سردار پردیسی لگتا ہے،
اصل میں تجھے پتا نہیں امت نے مہمان گھیر کے لوٹا ہے. ہائے ہائے مہمان گھیر کے مارا ہے, مہمان گھیر کے لوٹے. کا مہمان کون؟ کا حسین ابن علی. حسین ابن علی سردار محمد کا بیٹا جو محمد کے کندھوں پہ سوار رہا. کہاں؟ وہی حسین ابن علی. کہیں کہاں؟ کہا بھی دیکھنا سامنے نیزوں پہ سر آئیں گے, ان میں سردار ہے. کہتے میری حالت خود عجیب ہو گئی, ایسے لگا جیسے میرے اوپر کسی نے بجلی گرا دی ہے. پھر بھی میں نے ہمت کی, قافلہ آ رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح نہ ہو سکتا ہے سردار کا کوئی ہو, میں اس سے مل تو لوں نا. کہتے سر آتے رہے, اعلان ہوتا رہا یہ فلاں کا سر. ناچنے والیاں ناچتی رہی, ڈھول بجانے والے بجاتے رہے, یہ فلاں کا سر, یہ فلاں کا سر, یہ کہتے اچانک, بڑا طویل ہے یہ مقتل کا موضوع, میں صرف ایک جملہ کہہ کے یاری مدد کر کے جا رہا ہوں. اچانک ایک سر آیا, 6 ماہ کا تھا, چھوٹا سا سر تھا. کہتے میں وہ کیفیت دیکھ کے حیران ہو گیا. ناچنے والیوں نے ناچنا چھوڑ دیا, ہنسنے والیوں نے ہنسنا چھوڑ دیا, تماشبینوں نے ہائے ہائے کرنا چھوڑ دی. سب دیکھ کے غور سے کچھ رونے لگے, کچھ سوچنے لگے. ہاں کچھ ناچنے والیوں کی زبان سے ایک جملہ نکلا, اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو. اس کو نہ پتہ چلے اس کا معصوم کس حالت میں لایا جا رہا ہے. ایک دوسرے کو آواز دے کے کہتی ہے اللہ جانے اس معصوم کا کیا قصور تھا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب